اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آداب پالش کیے ہوئے زیور ہے۔ باپ پر بیٹے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے اور اسے قرآن کی تعلیم دے۔ عقل مند آداب کے ذریعے سدھر جاتا ہے اور چوپائے صرف مار ہی سے سیدھے ہوتے ہیں۔ بہترین نسب والا وہ ہے جو بہت باادب ہو۔ ادب عقل کا چہرہ ہے، لہذا جیسے چاہو اپنی عقل کو بہتر بناؤ۔ بے وقوف کے سامنے ادب دکھانا ایسا ہی ہے جیسے اندرائن ایک بہت ہی کڑوا پھل کی جڑوں میں میٹھا پانی ڈالا جائے، جتنا ہی وہ سیراب ہوگا اتنا ہی کڑوا ہوتا جائے گا۔ اپنی اولاد کو اپنی آداب و طریقے اپنانے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے تجاوز نہ کرے۔ ہر شے عقل کی محتاج ہے اور عقل ادب کی۔ جس کا ادب کم ہو گیا اس کی برائیاں بڑھ جاتی ہے۔ بد زبان کے پاس کوئی ادب نہیں ہوتا، بے ادب کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنا چاہیے، لیکن ایک دوسرے کا پڑوسی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے نہایت قریبی رشتہ داروں سے تعلق بنائے رکھو، بھلے ہی وہ لوگ تم سے دوری اختیار کرے۔ رشتہ داروں کی دشمنی بچھوؤں کے ڈنگ مارنے سے زیادہ اذیتناک ہوتی ہے۔ قریب وہ ہے جسے محبت و الفت نے قریب کیا ہو، بھلے ہی اس کی نسبت دور کی ہو، اور دور وہ ہے جسے عداوت نے دور کر دیا ہو، بھلے ہی وہ رشتہ داری کے لحاظ سے قریب ہو۔ چنانچہ ہاتھ سے زیادہ جسم کے کون قریب ہوگا، مگر جب خراب ہو جاتا ہے تو اسے بھی کاٹ دیا جاتا ہے، جس کے بعد پھر اس کا جسم میں شمار نہیں ہوتا۔ بہت سے قریبی دور والوں سے بھی زیادہ دور ہوتے ہیں، اور بہت سے دور افراد تمام قریبی رشتہ داروں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات برقرار رکھو، بھلے ہی ایک سلام کے ذریعے۔ قریبی رشتہ داروں کا احترام کرو، ان میں سے نرم دل افراد کی عزت کرو، اور ان میں سے کم عقلوں کے سامنے نرمی اور بردباری کا مظاہرہ کرو۔ اپنے رشتہ داروں میں بدحال اشخاص کے لیے آسانی فراہم کرو، کیونکہ یہی لوگ پریشانی و خوشحالی میں تمہارے بہترین مددگار ہوں گے۔ آدمی کا اپنے قریبی رشتہ داروں سے نیکی کرنا جان و مال کا صدقہ ہے۔